خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار ہے۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، بابی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک ہے۔ فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوتی، یہ میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی، عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا، ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے۔ لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے، موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح، یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟
جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سن انہوں نے شروع کر دیا تو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before کرائسٹ BC. تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا. یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے. وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے.
لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودی